بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس پیر جی مرشد جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہترین طریقہ اور وظیفہ بتایا ہے ان احباب کے لیے کہ جو کسی کی جائز محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی غیر کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کو تابعدار فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یا اسی طرح گھر میں سے کسی کے ساتھ بھی محبت اور پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے روحانی اور جائز طریقے سے ایک بیان فرمایا، وظیفہ بتایا، ذرا توجہ سے سنیے اور اس کو آگے تمام دوستوں کے اندر بھی لازمی شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر کسی انسان کو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہے، اگر کسی انسان کو مخلوق کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہے اور وہ محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، چاہت کے باوجود وہ محبت جان نہیں چھوڑ رہی، تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے 2 عمل بتائے ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 الفاظ کو اس طرح کر کے 100 مرتبہ دل پہ ضرب لگائے، تو روزانہ 100 مرتبہ اگر یہ کلمے کی ورد لگائے گا، ضرب لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ شیطانی نفسانی محبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے اوپر ایک اور بڑا عمل یہ کہ روزانہ عصر کے بعد اگر 5 مرتبہ سورۃ عما یتساءلون پڑھ لی جائے تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نفسانی محبتوں کو دل سے یہ نکال دیتی ہے۔ 5 مرتبہ اما یتساءلون یہ سورت عصر کے بعد روزانہ پڑھنا انسان کے اندر سے نفسانی محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتی، اس کی ایک ترتیب ہے، تو وہ ترتیب سن لیں۔ ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے، ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ 2 روحیں کہاں سے آ گئیں؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری۔ تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے۔ وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے۔ جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے، اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی، تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریم قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا ہوگا۔ تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے،
وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا، وہ عالم امر کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے نا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء۔ اب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے، وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم امر سے آیا، وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں، ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی۔ اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں۔ جو ہمارا اصل قلب ہے نا، یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے۔ تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے، تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے۔ جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے۔ اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغہ ہے نا، اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے۔ یہ سایہ ہے، وہ اصل ہے۔ جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا، تو اس کو کہتے ہیں تحرک۔ دل کی 2 حرکتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے، یوں 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ، تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے، بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے۔ یہ بہت چھوٹی فریکوینسی ہے۔ جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے۔ وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے، وہ وائبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے۔ اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا، وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو۔ جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں، ہمیں یہاں درد ہوتی ہے۔ بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد تو ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی۔ اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے۔ تو یہ درد اچھی علامت ہے۔ جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے۔ کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے۔ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ترتیب ایک ہے۔ کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے۔ اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی۔ یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے، ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں۔ بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں،
اللہ اللہ سننا ہے، تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں۔ خود اللہ اللہ نہیں کرنا، خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے، پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے۔ جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں، دل کے کان لگا کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، پرسکون ہو کے بیٹھیں۔ پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا۔ یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ۔ 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا، بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ تحرک جو ہے نا، یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا، تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے۔ یہ ایسی کیفیت ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا، وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ۔ ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیر اللہ۔ اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا، سیور اربع کیا ہے، لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ حرکت ہوتی ہے، انسان بیٹھا رہتا ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان